عن شوائب النفس وسمات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساطع حجته وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وأمته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے ہم اور رسول رحمت اللہ صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وسلم. کیا بات بلا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کہیں جس کے حسین اور حسن پھول. خدائے وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق اور اللہ کی سلیکٹڈ مخلوق نبی کی پسندیدہ امت اپنی شان کے مطابق ذکر حسین کرتی ہے اور کرتی رہے. اب گفتگو کا سلسلہ نہیں سمجھے. اللہ بھی اپنی شان کے مطابق ذکر اہل بیت فرماتا ہے. اس کے رسول بھی اپنی شان کے مطابق ذکر اہل بیت فرماتا ہے. آپ بھی ہم بھی ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. اس میں کسی کا اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ کی حسن حسین جو اہل بیت کا ایک زبردست معیار مینار عموماً اہل بیت میں بولتے ہیں. سڈنلی ذہنی بھی دونوں بھائی کی طرف ضرور جاتا ہے تو اہل بیت میں کوئی بھی تفصیل ہے, لیکن عموماً سادات اہل بیت آل رسول یہ سب جملے بولتے ہیں تو اہل محبت اور اہل ارادت بلکہ اہل حقیقت آٹومیٹک یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حسن یا حسین کا ذکر ہوگا. اور صحیح بھی عمومی طور پر یہ شرعی نقطہ اور پہلو ہے. وہی کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا آتما جو نہیں تڑپا. اللہ اپنی شان کے مطابق ذکر فرما رہا, رسول اپنی شان کے مطابق ذکر فرما رہے ہیں, آپ ہم اپنی شان کے مطابق ذکر فرما رہے ہیں. اب اللہ ذکر فرما رہا ہے, رسول ذکر فرما رہے ہیں. اب دنیا کا کوئی ایسا طبقہ یا کوئی ایسا مکتبہ فکر جنم ہی نہیں لے سکتا جو اتباع ذکر خدا کو بدعت کہے, اتباع ذکر رسالت کو بدعت کہے. ذکر خدا امام حسین, ذکر خدا اہل بیت, ذکر رسول اہل بیت. اللہ نے بھی ذکر کیا, یہ بھی دعوے ہیں اور دلیل دے کر بند. توجہ خدا پاک نے بھی ذکر کیا,
اہل بیت کو، رسول اعظم نے بھی ذکر کیا اہل بیت کو، اور ایک ہوتا ہے ذکر مدحن، مدحن کا مطلب تعریف کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے ذکر مذمت کے اعتبار سے۔ ذکر تو فرعون کا بھی ہے قرآن میں، ذکر تو حامان کا بھی ہے قرآن میں، ذکر کفاران عرب کا بھی ہے قرآن میں، لیکن آپ کا دل فوراً فیصلہ کر دیا کہ ان سب کا ذکر جو ہے یہ مذمت کے طور پر، ان سب کا تذکرہ جو ہے یہ مدحت کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، ان کا ذکر جو ہے مذمت بیان کرنے کے لیے۔ نوٹ کیجیے گا، اور ذکر جو ہے اللہ کے مخلص بندوں کا بھی ہے، جو آج کی خصوصی محفل ہے ذکر اہل بیت کا بھی ہے، لیکن قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہم اٹھاتے ہیں اہل بیت کے تذکرے خدا کے اعتبار سے، تو سارا ذکر جو ہے تاریخ کی دنیا میں نظر آتی ہے، سارا ذکر مدحت کی دنیا میں نظر آتی ہے۔ دو بات اس سے سمجھ میں آئی کہ ذکر تعریف کے لیے بھی یہ بھی جائز ہے، اور ذکر مذمت کے لیے بھی یہ بھی جائز ہے۔ دنیا اگر حسین کے ترانے گا رہی ہے یہ بھی جائز ہے، یزید کی توہین کر رہی ہے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ سمجھے؟ اسی لیے اس کو آپ کے ایمانی جملے میں سمجھا دو، لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اور دوسرا ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ بھی نہیں بول رہے، ایک ہی کلمے کے حصے کو سمجھ گیا، لا الہ، اس توحید کے پہلے جملے کے پہلے الفابیٹس کو جب دیکھیں گے آپ تو اس میں ہے سارے معبودان باطل کی مذمت، جتنے بھی باطل معبود ہیں اس کی توہین ہے، اس کو باطل کرنا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، سب معبود جتنوں کو پوج رہے ہو آگ والو یہ سب باطل ہیں، تو جتنے باطل معبود تھے سب کی مذمت ہے، اور جو حق تھا الا اللہ کے ذریعے آپ کو سمجھا دی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ یہ ذکر جو ہے، توجہ دیجیے، یہ ہمارا ایمانی شیوا ہے، ذکر جو ہے ہمارا ایمانی تصور ہے، اور اس ذکر میں تعریف کے بھی پہلو ہوتے ہیں، توحید کے بھی پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یزید کے بارے میں کوئی باتیں اگر آپ کو بولے اس کی تحقیقی دنیا کے اعتبار سے حقائق کے بارے میں، تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے خدا پاک کے قرآن کے فارمولے، آیتوں کے فارمولے، رسول پاک کے ذکر کے فارمولے۔ جتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، اب ہم آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں اور رسول پاک، اور پھر ان دونوں کی اتباع میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خود ایک دلیل بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب قرآن کی آیت پیش کر دیں گے اور پھر حدیث پاک پیش کر دیں گے تو یہی تو ہے توحید اور رسالت، توحید اور رسالت یہی تو ہے۔ آج کی گفتگو کا جو محور ہے ذکر اہل بیت، تعریف کی دنیا میں اور ذکر یزید مذمت کی دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و فرماتا ہے، دیکھیے ایک جملہ میں ہمیشہ 2-3 مرتبہ میں آ چکا ہوں اس مسجد میں، اور آنے کی کیا بات ہے، حیدرآباد میں رہتا ہوں، الحمدللہ جب بھی ضرورت ہوتی، جہاں ضرورت ہوتی ہے خود آٹومیٹک چلا، یہی ہمارا مشن ہے۔ ہمارا مشن تبلیغاتی مشن ہے، ہمارا مشن خدماتی مشن ہے۔ خدمت کے اعتبار سے جب جہاں جس طرح جو چاہے انشاءاللہ آپ یوز کر سکتے ہیں، صرف یوز کرنا، یوز اینڈ تھرو نہیں کرنا، یوز کیجیے گا۔ ہاں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایک بات جو عظیم نقطہ ہے، آج سمجھیے اس کو، جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آپ کے دماغ میں تھوڑی سی یہ بات آئی ہوگی، ارے یہ کیا کون سے آیت تلاوت کریں؟ اچھا، لیکن خدا کی قسم قربان جائیے رسول پاک کی صحابہ، قربان جائیے مصطفیٰ کی گھرانے والے، قربان جائیے آپ کے ایمان کے خاندان۔ نوٹ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے نا، ایمان ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بھی ایمان ہے، نہ لا الہ الا اللہ مکمل ایمان ہے اور نہ محمد رسول اللہ مکمل، دو بھی
لازمہ اور کر لیے ہوں گے. قربان جائیے مصطفیٰ کے اس ایمان کے حصے کے. قربان جائیے جو یہ آپ نہیں بول رہے ہیں، مومن بول رہے ہیں. نوٹ کیجیے، جب آپ مومنانہ صفت میں بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں آٹومیٹک بات آئے. اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب آپ ایک مومن بن کر رہیں گے. مومن تو مومن بغیر اللہ اور رسول کے آپ ہو ہی نہیں سکتے. تو جب بھی آپ قرآن سنیں گے یا حدیث سنیں گے تو خدا بھی یاد آئے گا، رسول بھی یاد. مومنانہ شان میں سنیے. زید جمن نورا کی شان میں نہیں، یا کسی طبقہ کی شان میں بھی نہیں سنیے. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں یا اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اس شان میں بھی مت سنیے. مومن کی شان میں سنیے. اور مومن کہتے ہیں اللہ رسول دو کا بھی کلمہ پڑھنے والے کو، تو اگر قرآن بولے تب بھی آپ کے دل میں آئے گی بات، حدیث بولے تب بھی آپ کے دل میں آئے گی بات، ایمان کے دل میں. اور آپ کو ذہن سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ کو پارہ نمبر 23 میں، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں مشہور آیت ہے 56 سورہ احزاب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی آخر الزمان پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ ترجمہ ہے، مشہور ہے. اے ایمان والو تم بھی اس نبی آخر الزمان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. یہ معنی ایک دم سمپل معنی. تفسیر بتا دوں سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو صلاۃ کا معنی بتائیں گے، پورے جلسے کی جان سمجھ میں آ جائے. ذکر خدا اپنی شان کے مطابق، ذکر رسول اپنی شان کے مطابق، اور آپ ہم سب ذکر کر رہے ہیں اپنی شان. شان بولے تو اسٹیٹس، ہاں شان میں یہ نہیں کہ شان وہ نہیں، اسٹیٹس. ہاں اللہ کی شان کیا ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہے. آیت قرآن نازل ہو گئی، تفسیر آپ نے سن لیا، لیکن یاد رکھیے قرآن کی ایک تفسیر ایک مسجد میں اگر بیان ہو تو 100 مسجد کی ہو تو اسی آیت کی دوسری تفسیر دوسری مسجد میں ہوگی انشاءاللہ. سن چکے ہیں نا، لیکن ایک نئی تفسیر نیا تصور سنیے. یہ آیت کریمہ جب اتری تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تحقیق کے آپ نے ہمیں سلام پڑھنا یہ تو سکھا دیا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. تو التحیات یعنی تشہد میں سلام پڑھنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. فکیف نصلی علیک، نوٹ کیجیے گا جملے، فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں یہ ہمیں سکھائیے. کیا سمپل سینٹینس ہے، علیک، آپ پر درود کیسے پڑھیں یہ سکھائیے. کیونکہ اللہ پاک نے آپ پر سلام پڑھنے سے تو نہیں کہا ہے بلکہ درود بھی پڑھنے کہا ہے. تم مشہور تفسیر ہے، ایک چھوٹی تفسیر یا بڑی سے بڑی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی بات ہے کہ یہ جب آیت اتری تو ایسا کرے صاحب. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ میں، یہ سب کتابوں میں حدیث کی جتنی کتابیں توجہ دیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سینٹینس دیتے ہیں، جو جملہ دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور اپنے قربان کو سمجھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت، اے میرے وفادار صحابیوں، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. قرآن کی آیت نہیں بتا رہی تھی کہ نبی آخر الزمان پر بھیجو بس. یہی ہے نا کہ اللہ بھیجتا نبی پر، فرشتے بھیجتے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی بھیجو نبی پر. لیکن اس بھیجنے کو عظیم دماغ میں صحابہ کرام کے ان کی شان کے مطابق جب نہیں آیا اور امت کو دیکھ رہے تھے سبحان اللہ، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ آپ پر ہم
نبی پر بھیجنا. اللہ بھی بھیجتا نبی پر, فرشتے بھی بھیجتے نبی پر, مومنوں تم بھی بھیجنا نبی پر. یہ پوری دنیا ایک دم جنرلی طور پر سمجھتی اور ہے بھی یہی معنی. لیکن جب اس کی تفسیر کو دیکھے, اور آپ بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی سے مشہور ہے, درود ابراہیمی سے, لیکن یاد رکھیے یہ درود ابراہیمی صرف نماز کی بنیاد پر رسول اللہ نے نہیں سکھائے ہیں, اس آیت کے نزول کے بعد سکھائے ہیں. اس آیت کے نزول کے بعد رسول پاک پر درود اللہ بھیجتا, رسول پاک پر درود فرشتے بھیجتے. اے ایمان والو تم بھی بھیجو. نوٹ کرے آپ تو کیا معلوم ہوا رسول اعظم صلی اللہ, یہ اس سے ایک ذہن یہ دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول فرمائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. بخاری میں مسلم میں ترمذی میں چھٹے کر کے آپ کے بادشاہ میں دماغ خراب ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے, لا الہ الا اللہ بس, توحید بس, توحید بس. آپ ذرا سینے پر آپ کیا واقعی جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنتی کی بات کو چھوڑیے مومن تک ہوگا؟ جنتی کی بات چھوڑیے, لا الہ الا اللہ سمپل اگر آپ پڑھیں گے کیا آپ مومن ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ سے اگر پوچھیں آپ کا کلمہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے نا آپ کا کمپلیٹ, یہ کلمہ ہے نا. تو یہ لیتے لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنتی ہے, تو حدیث میں بھی ہے, سمجھ نہیں سکتے. بس یہی ہم امت کے ان ذمہ داروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کریمہ کا ظہور اور قرآن کی آیت کریمہ کے ظہور کا نزول اور اس کا پس منظر, اسی طرح حدیث پاک کا ظہور اور اس کا پس منظر, اس کی گہرائی کیا ہے, وہ امت کے سامنے پیش کرو, وہ امت کے سامنے پیش کرو. لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنتی ہے, لیکن تم نے سمجھا کہ رسول کہہ رہے ہیں یا کس نے کہا, کہ اس جملے کو کس نے کہا. جب تک اس جملے کے کہنے والے پر بھروسہ اور ایمان نہ ہو, اس جملے پر بھروسہ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. تفسیر عزیزی اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر ہے کہ اے مومنوں تمہارا ایمان تو کامل ہے ہی میرے لیے, میرے اوپر, تو میرے اوپر بھروسے اور کاملیت کے ساتھ جس نے اللہ کو ایک مانا وہ جنتی. آگے تو ظاہر کچھ اور ہوتا, اس کا باطن کچھ اور ہوتا. مطلب لا الہ الا اللہ یہ رسول اللہ نے کہا, تو اب کہنے والا رسول اللہ کے کہنے پر پہلے بھروسہ کرے گا, تب یہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ نے کہا کہ جس نے کہا کہ وہ جنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی آخر زمان پر درود بھیجتے ہیں, نبی پر, صرف نبی پر, صرف نبی پر. لیکن قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, خالق کا کلام ہے, مالک کا کلام ہے, رب العالمین کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرب مولا جس کو جتنا حاصل ہوگا وہ سب سے زیادہ سمجھے گا. رسول پاک سے زیادہ اقرب اور رسول پاک سے زیادہ احد, رسول پاک سے زیادہ قرب کسی اور کو حاصل نہیں. تو کلام الہی کی حقیقت رسول پاک سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے امت نے آج تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر کوئی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے حالانکہ آپ ہم سب جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہم صلی درود ابراہیم نماز تحیات کے بعد درود ابراہیم چاہیے اخیرہ میں یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے. مولوی سب بھی بس ایسے ہی سکھا دیتے. کیا کبھی آپ کو یہ سکھایا ہے کہ یہ درود ابراہیمی جو پڑھ رہے ہو یہ کب اور کیوں اور کیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے؟ اب آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صرف نبی کا درود کی بات آئی تھی. رسول نے اپنے اوپر درود پڑھنے کو کیا سمجھایا امت کو کہ سنو خدا میرے اوپر ضرور کہہ رہا ہے, لیکن سنو میرا خاندان, میری اولاد ایسی ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر محمد کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا ہوگا. اللہ پاک بھی یہی چاہتا ہے, یہ آزمانا چاہتا. اللہ ایک شاٹ دے دیا
कैद वही कर सकता है रसूल पाक को अपना आईना समझे, रसूल पाक को अपना हिदायत का मरकज समझे। हमने समझा सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 56 में। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे कि दुरूद की आयत कब उतरी और दुरूद सिर्फ रसूल के लिए उतरी थी। ये आयत सलाम भी सिर्फ रसूल के लिए उतरा था। अब यही से समझ में आ गया होगा आपको कि आप जो कभी कभी अल्लाह के वलियों पर दरूद भेजते हैं, जैसे सैयदुल शुहदा सलाम अलैहि भेजते हैं, ये बिदअत नहीं, ये उलूहियत, ये बिदअत नहीं, ये मंशए उलूहियत है। अल्लाह ताला के रसूल ने दरूद की अहमियत बता दी। बेशक अल्लाह भी भेजता, फरिश्ते भी भेजते, एक ईमान वालों सिर्फ सलाम नहीं दरूद भी भेजते। देख रहे हैं ध्यान। अब सुनिए, जब ये बात समझ में आ गई आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दरूद की बात कही थी अल्लाह ने, लेकिन उम्मत ने नबी पाक के वसीले से समझ लिया कि दरूद सिर्फ नबी पर ही नहीं, नबी की आल औलाद पर भी होना। तो कंप्लीट दरूद वही है जो नबी पर भी हो और आले नबी पर। बोलते हो आप सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए, सलातो सलाम नबी के लिए, नबी के ऊपर, लेकिन आप उनके ज़िम्मे में उनकी आल औलाद को भी पढ़ रहे हैं। ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आप मतलब बित्तबा, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं बित्तबा, कुछ लोग बोलते हैं ताबे। अरे डायरेक्ट रसूल पाक ने इस आयत करीमा की तफसीर बताई है, डायरेक्ट इस आयत करीमा की तफसीर है, इसलिए इसमें इत्तबा वगैरह का पहलू ही नहीं लाओ। जब भी दरूद सलाम का मसला आए, नबी भी हो आले नबी, ये माना नबी भी हो आले नबी भी हो, यही है दरूद का फलसफा। अब सुनिए दरूद का माना, बड़ा मजा आएगा आपको। असल हदीस पाक में आया है कि इत्माम मतलब तारीख में कहते हैं, किसी बात तारीख में हकीकी पहलू आपको बता रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन बार बार यजीदियों को इत्माम हुज्जत के तौर पर बोल रहे थे, बार बार देखो समझो, मुझे समझो, मेरी अजमत को समझो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शऊर है, अभी ज्यादा जमाना नहीं है मेरे मुआविया के बेटे को ना, मेरे मुआविया तो कातिबे वही मुस्तफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में रहने वाले कातिब मेरे नाना की वही लिखते थे ना। तो बताए तो जरूर होंगे, मेरी शान, नबी से रिलेशन, नबी से ताल्लुक बताए होंगे। ज्यादा दूर नहीं, 1400 बरस के बाद कितने अच्छे से समझ रहे हैं उनका जमाना, समझ रहे हैं ना। 22 ईस्वी का मसला है, तवज्जो दीजिएगा। 22 पैदा हो बार बार कह रहे थे। अब जरा प्लस पॉइंट है जो नुक्ता के तौर पर है, सुनो समझो, सुनो समझो, ये बार बार बोल रहे थे। इसको बोलते हैं इमाम हुज्जत। देखो अब भी तुम्हें मौका, खुदा की कसम, बहुत सारों को शहीद कर दिया गया, बहुत सारों, बहुत सारे रफीकाने हसन, रफीकाने हुसैन, कितनों को शहीद कर दिया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार इनको भेज रहे हैं, कभी उनको भेज रहे हैं, मैं जाना चाहता हूँ भैया, मैं जाना चाहता हूँ चाचा, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, सबको एक एक करके भेज रहे हैं और सब शहीद हो। लेकिन जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन उस वक्त भी, इसको कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा बोला है ना, तो आप अक्सर रहमतुल लिल आलमीन को बुला सकते। बार बार क्यों इमाम हुसैन कह रहे हैं? अगरचे वो 4 अशआर को जो ख्वाजा गरीब नवाज ने इमाम हुसैन की शान में कही है, उन 4 अशआर को पर्शियन में जो कहा है उसको बहुत समझे होंगे आप। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरकार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। बादशाह है हुसैन, आका है हुसैन, दीन है हुसैन, सर दे दिया यजीद के हाथ में, हाथ न दिया, बैत न किया। हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमे तय्यबा की बुनियाद है हुसैन। इसमें एक लफ्ज कहा है ख्वाजा साहब ने, दीन हस्त हुसैन। अच्छा, ख्वाजा साहब का भी इंट्रोडक्शन करा दो। ख्वाजा साहब जो है ये जोगी जमाल को फ्लावर से मारने वाले सिर्फ वली नहीं, वो दीन के एक बेस्ट आलिम दीन के एक बेस्ट
لیکن آپ تو چونکہ ہمارے بھی بول گیا، ہمارے بھی لوگ جو ہے نا ہاں کھڑاون سے مار کے نیچے لائے جو مجھے پاس بس یہی سب پیش کر دیتے، نعرے تکبیر مارے صاحب بس یہی سب بول کر کے ہو گیا. نہیں، ایک بہترین عالم دین، اور جب عالم دین کوئی بات کہتا ہے تو بڑی اوتھینٹک بات ہوتی ہے، اور ویسے عالم دین بھی ہو اور عارف ربانی بھی ہو، اللہ کی معرفت بھی ہو اور شریعت کا علم بھی ہو، مجموع البحرین ہے وہ. توجہ دیجیے گا، وہ کہہ رہے امام حسین کو دین است حسین، دین ہے امام حسین. اب اس دین کو ہم آپ کو سمجھا دیں اور سمجھ جائیے گا کہ امام حسین کربلا میں یزیدیوں کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھو، مجھے سمجھو، مجھے پہچانو. اس کی صرف وجہ یہ تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سینے پر ہاتھ کر کے بتائیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو موبائل پہ تو آپ آج کل تو ماشاء اللہ لیٹسٹ نماز ہو گئی ہے تو نماز کی پسند کر دیتے لوگ، نہیں کرنا آپ. ہاں پہلے وہیں سے وہ بول دیتے ہیں پلیز ہمارے مدینہ مسجد میں ہے اپنا موبائل بند کر لیں. ہاں خیر ابھی ویسا نہیں ہوا ہے کہ موبائل ہی چھین لیے جائیں گے، کچھ دن گزرے گا تو ایسا ہو تو بند اگر ہو جائے گا تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. توجہ دیں، عمل کثیر بولے تو کثیر عمل کرے تو نماز فاسد ہو جاتی. جو چیز آپ کو پڑھنے کا آ گیا ہے وہی آپ کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. زیادہ کام کرے تو نماز چلے گی. توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جتنا آپ کو سکھایا گیا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے نا. نماز میں جو چیز پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے نا. ایکسٹرا کرے تو یہی نماز، جس کو نماز فاسد بولتے یا باطل بولتے تو اس پہلے رسول اعظم ہے سجدے میں. حقیقت گواہ ہے، مستدرک کی روایت ہے، مسند کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی پر آ کر چڑھ گئے سجدے کے عالم. اچھا ایسا بھی نہیں کہ پرسنل نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو جتنا بھی لمبا کر دیجیے چلتا. اکیلے ہیں نا، پیچھے ٹوکنے والے نہیں ہیں، ورنہ پتا نہیں آج کے امام صاحب کا کون کھینچ لیں گے. اتنا لمبا دوسرے دن سے نکالنا شروع کر دیں، وہاں شروع ہو جاتی، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، کاندھے پر اتنا لمبا سجدہ ہو، اتنا لمبا سجدہ کہ پیچھے سے سجدے میں جو تھے وہ سر اٹھا کر کے دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو نہیں لے. توجہ دیجیے گا، نوٹ کیجیے گا. یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہوئی ادب سے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے سرکار، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ہم لوگوں کو تو وہم ہو چلا، ہم لوگ تو سوچ لیے تھے، وہم کا جملہ گمان ہو گیا تھا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تشریف تو نہیں لے گئی. اس طرح سے کہا نہیں، میرا نواسا میرے کاندھے پر. اور جملہ آگے دیکھیں، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ، اور میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا. جملے پہ غور کر رہے ہیں، محبت کی گہرائی اور اس کی انتہا محسوس کیجیے. میں مکروہ جانا، میں ناپسند کیا، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ میں اگر سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا تو میرا نواسا کہیں گر نہ جائے، گر نہ جائے. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے اور امام بنے ہوئے ہیں. امام کو سجدے کے اندر کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ خدا کی قسم سب پڑھے ہوں گے مصطفیٰ، لیکن جو پڑھے ہیں امت کا کوئی بھی فرد نہیں پڑھا ہے. آج پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ امام حسین کے گرنے کو پڑھا ہے مصطفیٰ نے. امام حسین گر نہ جائے مصطفیٰ نے خیال کیا، لمبا کر دیا سجدہ. توجہ دیجیے گا، نماز پڑھنا اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اسلام کے پیلروں میں سے ہے. نماز یہ 5 اسلام کے پیلروں میں سے ایک پیلر ہے، یعنی نماز یہ دین ہے. بلکہ حدیث پاک میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کھمبے کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کے مہمان دین کو ترک کر دیا، دین کو گرا دیا.
واسطے اللہ کے پیچھے انتظام کیے کرتے اور خیال لانا حسین کا ایسا تو ہے نہیں. یا رسول اللہ ہوئی یا نہیں؟ ارے وہاں تک جانے سے پہلے عطا رسول نے ہندوستانیوں تمہاری رہبری کر دی ہے کہ سنو نماز میں دین کا خیال لانا چاہیے. اور رسول نے حسین کو نہ گرایا اس لیے کہ حسین دین ہے. حسین دین ہے اور دین کا خیال لانا ہی نماز ہے. نماز کو قائم کیا. اب سن لیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا بار بار اپنے سامنے والوں کو کیوں کہا؟ بار بار اپنے سامنے والوں کو کیوں کہا مجھے پہچانو مجھے پہچانو میری کوالٹی کو پہچانو میری کوالٹی کو پہچانو؟ صرف وجہ یہ تھی کہ سنو تم نے عباس کو قتل کیا ہے وہ مسلمان کو قتل کیا ہے تو نے دیگر لوگوں کو قتل کیا وہ افراد اسلام کو قتل کیا ہے مسلمانوں کو قتل کیا ہے لیکن اب جو تم قتل کرنے جس کو جا رہے ہو یا جس کو تم قتل کرنے والے ہو یا جس کو تم ارادہ قتل رکھتے ہو وہ مسلمان نہیں وہ اسلام ہے وہ مذہب ہے وہ دیگر مذہب نہیں مذہب ہے. توجہ دیجیے گا وہ اسلام ہے وہ دین ہے اور دین کو اگر قتل کر دو گے تو یہ کفر ہے. نبی کی شفاعت کافروں کو نہیں ملے گی. اس لیے سنو مسلمانوں کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. میں اپنے نام سے اس وقت تک شفاعت کرواتا رہوں گا جب تک کہ تم مسلمانوں کو قتل کرو گے. ابھی تمہاری شفاعت کی گنجائش باقی ہے. لیکن سنو جس وقت تم نے حسین کو قتل کر دیا اب تو کوئی ریکویسٹ کا پہلو ہی نہیں. اس لیے کہ کس منہ سے کروں گا اب تو دین کو قتل کر دیا ہے. شفاعت تو دین دار کی ہوگی نا کسی اور کی. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں اب آپ سنیے درود کا معنی. جانتے ہیں جب ذات کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو الحمدللہ پھر ان سے ریلیٹڈ ہر بات بیسڈ ہے. آج خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذات کے اعتبار سے ایک ہی ایسا طبقہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول پاک سے ریلیٹڈ ہر چیز کا اس طرح سے احترام کرتا اس طرح سے ادب کرتا ہے کہ کوئی اور طبقہ ایسا نہیں. کئی ایسے طبقے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث کمزور ہے یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث منغلط ہے. کم سے کم حدیث کا جب جملہ آ جائے ادب کے نذرانے سب سے پہلے پیش کرو. حدیث کا لفظ آ جائے تو سب سے پہلے ادب و احترام کے نذرانے پیش کرو. اور اگر علمی شہوارے چھوڑنے ہیں اس کے حوالے سے تب آپ جا کر کے پیش کر سکتے ہو. لیکن نہیں ذات جب تک دل میں نہیں بیٹھتی بات دل میں نہیں بیٹھتی. خدا کی قسم قربان جاؤ آپ جو محبت جس ذات سے کرتے ہیں اور ان سے ہر ایک چیز کی جو عظمتوں کے حوالے سے محفلوں میں انجمنوں میں اور اس شکلوں میں جلوسوں میں اجلاس میں یہ سب جو کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کچھ مطلب بتانا چاہتے ہو امت کو. نہیں یہ رسول پاک کی ذات کی محبت کے بیٹھنے کی واضح دلیل ہے کہ ذات محبت ذات مصطفیٰ کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہے. اور جب ذات کی محبت بیٹھ جاتی تو اس سے ہر ریلیٹڈ اچھی لگتی ہے. لنگڑا للہ بھی بیٹا پیدا ہو جائے کتنا پیار کرو گے آپ؟ کرو گے نہیں. لیکن اگر لنگڑا للہ کے راستے میں مانگتا رہے تو آپ دعا پڑھو گے اللہ معافانی میں مبتلا کبھی مفضل علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا معنی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے لنگڑا للہ نہیں بنایا. لیکن جب آپ کے گھر میں اگر پیدا ہو جائے تو آپ دعا نہیں کرو گے بلکہ کہو یہی میرا سرمایہ ہے یہی میرا اثاثہ ہے یہی میری پونجی ہے. سمجھ رہے کیوں؟ یہی ہے ذات کی جب محبت بیٹھتی ہے تو اس سے ہر ریلیٹڈ چیز کی محبت بیٹھ جائے. بس یہ بات جب سمجھ گئے ہیں آپ تو حسین کی محبت کی جو محفل سجاتے ہیں ہر سال ہمیشہ یہ اس لیے نہیں کہ آپ ایک روایت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. نہیں روایت اسے کہتے ہیں توجہ دیجیے روایت اسے کہتے ہیں ایک عام طور پر ایک ہے روایت معروفہ اور ایک ہے روایت غیر معروفہ. روایت معروفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال میں کوئی شکل موجود نہ اور ایک روایت غیر معروف. اس طرف ہم اتنا دھیان نہیں دیتا ہے بلکہ ایک جملہ آپ کو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ بات
روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے. روایت قائم آپ کیا کریں گے؟ جس کا ذکر اللہ کرے، جس کی محفل اللہ سجائے، جس کا ذکر رسول کرے، جس کی محفل اللہ کا رسول سجائے، وہ روایت آپ کیا قائم کر سکتے؟ تو یہ روایت الہیہ ہو، یہ روایت مصطفیٰ. توجہ دیجیے، اب سنیے درود کا معنی. اب درود کا معنی سنیں گے نا تو بڑے محبت سے میں کہوں گا کہ کتابیں تو آپ بہت پڑھیں گے فضائل درود پر، لیکن آج آپ حقیقت درود کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. درود کا معنی کیا ہے، رسول پر درود بھیجنے کا معنی کیا ہے، اور آل رسول پر درود بھیجنے کا معنی کیا ہے. ایک کتاب ہے مناظرہ رشیدیہ، مناظرہ پر بڑی عظیم کتاب ہے. لکھنؤ کی سرزمین پر ایک عظیم محدث اور مناظر گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. پوری دنیا میں مدرسوں میں یہ کتاب چلتی ہے، یونیورسٹیز میں، اسلامی یونیورسٹی میں یہ کتاب چلتی ہے. اس میں ہے کہ درود کا معنی کیا ہے. ابھی ہم بخاری شریف کی حدیث لے کر درود کا معنی بتا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر درود بھیج. توجہ دیجیے، تو اس کا معنی ہے اللہم عظم ببقاء شریعتہ وبتشفیعہ فی امتہ فی الآخرہ. یہ جملہ عربی کہ اے اللہ محمد پر درود بھیج، اس کا معنی ہے اے اللہ محمد کی شریعت کو باقی رکھ. جملہ سمجھے آپ؟ اللہم صلی علی محمد محمد کرے درود پاک برکت کے لیے آپ پڑھ لیجیے، بولتے ہیں نا حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے. تو یہ اس لیے نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جس شریعت کو آپ فالو کرتے ہیں در حقیقت اللہم صلی علی میں اس کا حقیقی اظہار اللہم صلی علی، اللہم عظم ہو، اے اللہ مصطفیٰ کو معظم بنا، مصطفیٰ کو عظمت والا بنا، بے بقائے شریعت ہی، اس کی شریعت کو باقی رکھ کے، وہ بے تشفیع ہی فی امت ہی، اور اس کی شفیع، اس کی اور حضور کی شفاعت ان کی امت کے سلسلے میں آخرت میں عطا فرما کر کے. یہ درود کا معنی. متمن بول دوں، شریعت کو باقی رکھنا مولا اور نبی کی شفاعت عطا کرنا مولا، یہ ہے اللہم صلی علی کا معنی. اب آپ جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کو باقی رکھ مولا، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمانا مولا آخرت میں. اب اس کے بعد وعلی آل محمد کیا معنی آپ کریں گے؟ آپ کر سکتے ہیں وعلی آل محمد. آخر تو سمجھ گئے ہیں، آدھا جملہ سننا چاہ رہے ہیں. اے اللہ مصطفیٰ کی شریعت کو باقی رکھ. میں بخاری اس لیے نہیں بول رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہوں کہ بخاری سے پتہ نہیں. میں جو بتانے آ جا رہا ہوں یہ ہے ایک مشہور حدیث، ہمارے فرید صاحب بہت ہی یہ حدیث بولتے ہیں، اس سال میں نہیں بولے، میں پہلے بول دیتا ہوں. توجہ دیجیے گا، اے اللہ محمد کی شریعت کو باقی رکھ اور محمد کی شفاعت آخرت میں عطا فرمانا. یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد پر بھی اب حدیث کا مطلب اس سال سمجھ میں آیا مجھے، پر سال کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا اس حدیث کی وضاحت. اس سال پورے طور پر کمپلیٹ شارٹ جملے کے ساتھ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. نبی فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا تعبیر کریں گے، کیا توضیح کریں گے، کیا تشریح کریں گے؟ جو شریعت میں دے رہا ہوں امتیوں، اس شریعت کا سبب اعظم شہید اعظم، اس شریعت کا رکن عظیم شہید اعظم، اس شریعت کی اصل کامل شہید اعظم میرا نواسا حسین. تو میری بقا دیکھیے گا، بے بقائے شریعت ہی، میرے معذب ہونے کی تم دعا کرتے ہو اللہم صلی علی محمد. اے اللہ مصطفیٰ کو معظم بنانا، اس کی شریعت کو باقی رکھ کر کے، تو تم نے صرف دعا کی ہے، لیکن حسین نے شریعت کی بقا کے لیے جان دی. تم صرف اللہم صلی علی یہ کہہ کر کے میری بقا کی، میری شریعت کے باقی رہنے کے لیے دعا کی ہے، لیکن یہ تمہاری زبانی دعا تھی. حسین
صحابہ کرام تم کیوں نہیں گئے؟ میرا نواسا ہی کیوں گیا؟ اور بھی تو صحابہ تھے نا، وہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہیں کے بارے میں آقا نے نہیں فرمایا کہ عبداللہ مجھ سے ہے اور میں عبداللہ سے، ابن مسعود مجھ سے ہے میں ابن مسعود سے، نہیں فرمایا۔ یہ رسول پاک کے اس جملے کی تکمیل کا نام ہے جلسہ یادوں سے۔ رسول نے کہہ دیا میں حسین سے ہوں، بولتے ہیں نا بھائی ارے میں خود بولتا ہوں ارے میں کیا، جب تک فری صاحب وغیرہ ساتھ دیے تو عبداللہ ہوں میں جب آ گیا بولتے ہیں یہ سبب ہوگا، اتنی چیز ہے۔ ارے جب نہیں رہیں گے مسلیاں رہیں گی نہیں تو امام سب کہتے مسلح کریں گے، اتنی چیز ہے۔ اللہ اکبر جس کو گراؤنڈ کاٹنی کو نماز پڑھائیں گے تو اے لوگوں، اے جہاں والوں، اگر میری بقا کا احساس ہے، میرے ورفعنا لک ذکرک کا احساس ہے، توجہ دیجیے، میرے رحمت للعالمین کا احساس ہے، اب جتنے بھی اوصاف مصطفیٰ ہیں، میرے سید الاولین والآخرین کا احساس ہے، میرے شفیع ہونے کا احساس ہے، گنہگاروں کی میں شفاعت کروں گا اس کا احساس ہے، تو سن لو یہ ساری بقا کا سبب اعظم شہید اعظم ہے۔ ان تمام چیزوں کو وجود دینے، مؤثر بنانے اور صحیح سمت دینے والی جو ذات ہے وہ ذات ہے جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سمجھ گئے آپ اس کا مطلب؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، مصطفیٰ کو معظم بنانا ان کی شریعت کو باقی رکھ کر۔ فون آ جاتا اللہم صلی اللہ محمد وعلی وسلم جی، اسی لیے آپ کو نہیں کہا کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے، کیونکہ آپ کے اندر وہ قابلیت تھی ہی نہیں۔ آپ نبی پاک کی شفاعت حاصل کر لیں بہت بڑی دولت ہے۔ حسین کے اندر وہ قابلیت تھی، رسول پاک کی تربیت پر خود رسول کو بالکل یقین کامل تھا۔ بیٹی فاطمہ کی ہے، بیٹا علی کا ہے، تربیت مصطفیٰ کی، ٹریننگ مصطفیٰ کی ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں حضرت امام حسن ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق، عمر فاروق ان کو گود میں لیے اور لینے کے بعد پیچھے حضرت علی تھے، توجہ دیجیے، پیچھے حضرت علی تھے، جامع ترمذی میں کی حدیث ہے، لے کر کے کہتے ہیں میرے ماں باپ پر قربان، میرے ماں باپ پر قربان، تم تو نبی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، علی سے نہیں رکھتے۔ آج کا اگر باپ ہو تو پتہ نہیں تحقیق شروع کر دے گا یہ کیا ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم باپ العلم اس وقت جو جملہ کہتے ہیں، امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ علی نے جب یہ جملہ سنا تو تحقیق نہیں خوشی میں سرشار ہو گئے، خوشی میں سرشار ہو گئے، واہ واہ واہ۔ تو نقطہ سمجھے آپ، باپ ہو یا بیٹا ہو، سب کو قربان مصطفیٰ کا کرنا یہی صحابہ کا طریقہ، یہی صحابہ کا طرز عمل ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اتنا کامل بھروسہ خود فاطمہ خود علی کا کہ یہ جتنا ان کے پاس رہتے تھے اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ کے پاس رہتے۔ اور بتاؤں آپ کو، یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی جو ہوتا یا رسول جو ہوتا کبھی بھی چپ کے کوئی کام نہیں کرتا، پرسنل کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کا سلیکشن ہی اس لیے ہوتا کہ جس قوم میں آپ جا رہے ہو اس قوم کی فکر کرو اور پیغام کا انتظار کرتے رہو، یہ دو کام رہتا نبی کا اور رسول کا۔ رسول کا پیغام الہی کا انتظار کرنا اور جس امت میں آپ آئے ہیں اس امت کی فکر کرنا، اس امت کی سچائی، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا معنی ہی سفارت بین العبد والمعبود، عابد اور معبود یعنی بندے اور رب کے درمیان کی کڑی کا نام رسول ہے۔ اینی ٹائم کسی تصور میں رکھنا، نوٹ کیجیے گا کہ جملہ لینا چاہتا ہوں، یہ ہے تصور، لیکن یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ اگر حضرت حسین تشریف لاتے تھے سب کام چھوڑ دیتے تھے، حسین کو سینے سے لگا دیتے تھے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، پہلے کے جملے پر ٹیلی کیجیے گا تب نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟
امت کی فکر کرنا، پرسنل لائف کی فکر نہ کرنا، صرف اپنے رشتے داروں کی بھی فکر نہ کرنا، ہٹ کیجیے گا. اس کا کام ہے رسول کا یہ منصب ہے اللہ کے وحی کا انتظار کرنا اور امتیوں کی فکر اور اس کی ہدایت میں لگے رہنا. بس یہی رسول کا کام ہے. تو رسول تنہائی میں بھی اگر حسین مل جائے، جھلمت میں بھی حسین مل جائے، یہاں تک کہ منبر پر رسول خطبہ عربی میں دے رہے ہو، اس وقت بھی اگر رسول کا نواسہ آ جائے تو رسول خطبہ روک دیتے ہیں، حسین کو سینے سے لگا دیتے ہیں. کبھی تم نے سوچا اس کو ایک محبت کا نام نہ دیجیے، اس میں جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہی سمجھے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اب اس کو جتنی وسعت دینا ہے سال بھر کی تقریر سے کر سکتے ہو. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. حسین کو جو میں اٹھا رہا ہوں یہ تو میں کا پہلو مت رکھنا. توجہ دیجیے. حسن رسالت کے مرکز کا نام حسین ہے. خوبی نبوت کے مرکز کا نام حسین ہے. تب تو ماں باپ نے الگ الگ نام رکھے تھے، الگ الگ نام رکھے تھے. علی نے الگ نام رکھا، فاطمہ نے الگ نام رکھا. رسول جب تشریف لائے حسن حسین کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ ان کو جانتے ہیں، شبیر شبر بھی نام ہے، جنتی نام ہے، یہ سب نام ہے. ابراہیم بھی نام، حرب نام، کیا کیا نام رکھے گئے تھے. لیکن رسول پاک نے کہا سنو ان کا نام تم کیوں رکھتے ہو؟ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں نا. نوٹ کرنا، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں نا، تم مت رکھو. رب نے مجھے وحی کیا ہے کہ اس کا نام حسن و حسین رکھو. حسن کی پیدائش کے وقت بھی ان کا نام الگ رکھا گیا، حسین کی پیدائش کے وقت بھی ان کا نام الگ رکھا گیا. لیکن وحی آئی ہے. ارے اولاد کی پیدائش کے وقت وحی کیسے نہیں آتی جب فاطمہ کی شادی کے وقت مہر کے لیے وحی اتر رہی تھی. فاطمہ کی شادی ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا انتخاب فرمایا. فاطمہ کی شادی ہوئی، فاطمہ کی علی سے شادی. رسول پاک جا کر کہتے ہیں فاطمہ میں نے 400 مسقال میں علی سے تمہارا نکاح طے کر دیا، تم راضی ہو؟ کہا یا رسول اللہ علی سے رشتہ یہ تو راضی ہوں میں. توجہ دیجیے، علی سے رشتہ یہ راضی ہوں میں، لیکن اتنا لمبا جو آپ مہر دے رہے ہیں اس سے راضی نہیں ہوں. اتنا لمبا کیونکہ جانتے تھے وہ آپ ہی کی کفالت میں ہے، سب آپ ہی کو کرنا پڑے گا. وہ جانتے تھے کہتے شادی سے تو راضی ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، تاکہ سب یہ بول ہی رہے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے. توجہ دیجیے گا، بڑے بیس کا عالم دین ہے. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے کے بیس کا عالم دین گزرے ہیں، انہیں ایک سمجھیے اپنے انڈیا. تو کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے سے پہلے رسول پاک کسی تصور میں تھے کیا کرنا. بار بار اس کو گنگنائے کہ رسول حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. بڑا مزہ آئے گا اس کو سننے میں. لیکن نبی نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا، ہاں نبی نہیں ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. کوئی